السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور اس سے پچھلے درس میں غزوہ بنو مصطلق کا تذکرہ کچھ ہوا، اور کچھ انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں آپ کو اطلاع ملی کہ قدید نامی مقام پر ایک قبیلہ آباد ہے جس کا نام ہے بنو مصطلق، اور انہوں نے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کچھ سازشیں شروع کی ہیں۔ آپ نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت لی اپنے ساتھ اور آپ نکلے، لیکن آپ کو جانا جنوب کی جانب تھا، چونکہ یہ جو قدید کا علاقہ ہے یہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب ہے، جنوب میں۔ آپ شام کی جانب نکلے تو آپ شمال کی جانب نکلے، تو گھوم کر وہاں سے آ کر ایک آپ کی حکمت عملی تھی، اچانک آپ ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کے بہت سے لوگوں کو قیدی کیا، بہت سمالی غنیمت بھی آیا۔ تو اسی میں پھر حضرت جویریہ بنت الحارث، ان کے نکاح کا ذکر بھی ہوا، مسلمانوں کے قید میں آئی تھی، اس کا اپنا نام برہ تھا۔ اور اسی طرح آگے چل کر مسلمانوں کے درمیان ایک قومیت کی بدبودار نعرے کی سازش کی گئی، اور 2 قوموں کے درمیان جنگ بنانے کی اور آپس میں اختلاف پیدا کرنے کی سازش کی گئی۔ عبداللہ بن ابی منافق نے یہ سازش کی کہ ایک مہاجر ایک انصار صحابی ایک کنویں سے پانی پی رہے تھے، تو آپس میں ان کی بات ہو گئی کسی بات پر، تو بات اتنی بڑی کہ آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی۔ تو انصار صحابی نے اپنے انصار کو بلایا، اور مہاجر صحابی نے مہاجرین صحابہ اکرام کو آواز دی۔ حضور کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ بہت زیادہ اس بات پر غصہ ہوئے، اور آپ اس بات پر بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے کہ یہ بدبودار نعرے ہیں، اس طرح کے نعرے نہ لگاؤ۔ آپ کو ٹھہرنا تھا، لیکن آپ نے ٹھہرنے کے بجائے آپ نے کوچ کرنے کا حکم دیا کہ بھئی چلو، اور اتنا طویل سفر کیا کہ صحابہ ایسے تک گئے کہ جیسے ہی کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا آگے اگلے مقام پر، تو سب وہاں سو گئے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے ایک یہ سازش بھی کی، جب ان کو پتہ چلا، انہیں مہاجرین کے خلاف کچھ غلط الفاظ استعمال کیے، اس کو بھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اسی واقعے میں اسی غزوے میں، اس سفر میں ایک مشہور واقعہ پیش آیا، واقعہ افک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کا واقعہ افک۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے ہیں تو ازواج مطہرات کے درمیان آپ قرآن اندازی کرتے ہیں، ان کا نام ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے سفر میں۔ اس دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نکلا، تو اس سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ عائشہ صدیقہ بھی تھی۔ تو واپسی پر ایک مقام پر مدینہ کے قریب، زیادہ دور نہیں تھا، مسلمانوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اب پڑاؤ جہاں ڈالتے تھے تو ان کو پھر سویرے نکلنا ہوتا تھا۔ حضور کی عادت تھی شام کو عصر کو پڑاؤ ڈالتے، صبح سویرے نکلتے تھے۔ تو پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی ہودج، جو اونٹ پر جو اس کے لیے بنا ہوا تھا بیٹھنے کی جگہ، اور ایک ڈولی سی بنی ہوئی تھی، کمرہ سا، تو اسے نکل گئی قضاء حاجت کے لیے۔ اور جب وہاں گئی تو
ان سے ہار گم ہو گیا، اور ہار ڈھونڈنے لگی وہاں، چونکہ اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، ہار ڈھونڈنے لگی۔ تو اس دوران یہاں قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، اس نے کوچ کر لی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب ہار ملا، واپس آ گئی تو قافلہ نہیں ہے، قافلہ جا چکا ہے۔ آپ حیران ہوں گے تو قافلہ کیسے چلا گیا؟ دیکھو، پردے کا حکم آیا تھا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب اونٹ ہودج سے نکلتی، صحابہ کرام دور چلے جاتے تھے، اور عائشہ صدیقہ جب ہودج میں بیٹھنے کے لیے آتی تو وہاں صحابہ نہیں ہوتے تھے، پردے کا حکم تھا۔ تو ام المؤمنین تھی، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم تھا سب کے لیے۔ تو چونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو وزن تھا وہ زیادہ نہیں تھا، جسمانی طور پہ ہلکی تھی، تو صحابہ کرام جو ہودج اٹھانے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید اس میں عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوگی، تو انہوں نے ہودج رکھ دیا اور کوچ کر لی، وہاں سے روانہ ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک ہوشیاری کی، اور جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا اسی جگہ پر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی کہ آگے جا کر حضور کو جب پتہ چلے گا تو واپس یہیں پر آئیں گے مجھے ڈھونڈنے کے لیے، اس لیے وہاں پر بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، اور غالباً اس زمانے میں جو قافلے چلتے تھے ان کی تقریباً یہ عادت تھی پیدل سواروں کا اور پیدل سفروں کا، کہ وہ اپنے پیچھے ایک آدمی یا دو آدمی پیچھے چھوڑتے تھے کہ بھئی آپ لوگ ہمارے پیچھے آیا کرو، جہاں ہم پڑاؤ ڈالے وہاں بھی آؤ، جس راستے سے ہم واپسی آتے ہیں اس راستے پر آیا کرو، کہیں ہم سے سواری گم ہو جائے، سامان رہ جائے، کوئی چیز گر جائے تو آپ واپس ہی پر آ کر ان چیزوں کو اٹھاتے ہوئے آؤ گے۔ اس قافلے میں اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو مقرر کیا تھا صفوان بن معطل تھا۔ صفوان بن معطل یہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ تو صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ آیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی سویا ہوا نظر آیا، تو اندھیرا بھی تھا دور سے۔ تو جب میں قریب گیا تو میں نے پہچان لیا کہ تو امی عائشہ ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کہنے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اٹھ گئی، اس نے فوراً پردہ کیا چونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا۔ اور صفوان بن معطل نے پہچانا کس طرح؟ انہوں نے پہچانا اس طرح کہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا تھا، کیونکہ پردے کا حکم پہلے نہیں آیا تھا۔ تو صحابہ کرام جاتے تھے، حضور سے بیٹھتے تھے، ازواج مطہرات بھی آتی تھی حضور کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی، تو ان کو پہلے دیکھا تھا، پہچانتے تھے۔ تو انہوں نے اونٹ قریب کر کے وہاں بٹھایا اور خود دور گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر بیٹھ گئی، اور انہوں نے اونٹ کا نکیل پکڑا اور قافلے کے پیچھے روانہ ہوا۔ چلتے 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 قافلے سے ملا، تو جب ان کو پتہ چلا کہ عائشہ صدیقہ تو پیچھے رہ گئی تھی، بہرحال عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول کو خبر ہو گئی اس بات کی، تو ان کو تو موقع ملا مسلمانوں کو خلاف، ان کے خلاف، اور موقع ڈھونڈ کر وہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتا تھا۔ تو انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا، اس کو اچالا، اور انہوں نے العیاذ باللہ ایک بہت بڑی تہمت لگائی جو ایک عام مسلمان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ صفوان بن معطل کا عائشہ صدیقہ کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، العیاذ باللہ، انہوں نے گناہ کیا ہے، برائی کی ہے، زنا کی ہے۔ تو یہ منافقین آ کر مدینہ منورہ کے اپنی مجالس میں یہی موضوع بنایا، انہوں نے ہر جگہ یہ بات کیا کرتے تھے، اور کچھ مسلمانوں کو بھی انہوں نے اس بات میں ساتھ لیا تھا، جیسے حسان بن ثابت اور مستح بن اثاثہ
اور حملہ بنت جہش ایک عورت صحابیہ ہے، تو ان کو بھی ساتھ لیا تھا۔ یہ بات مدینہ منورہ میں گردش کرنے لگی۔ حضور کو جب اس کی خبر ہو گئی، آپ تو غیرت کے پہاڑ تھے، ایک عام انسان کی غیرت ہوتی ہے، آپ تو اولو العزم پیغمبر کیا کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کو تو اللہ نے غیرت کا بالکل محور بنایا ہے۔ غیرت تو آپ سے سیکھی جاتی تھی، حیا تو آپ سے سیکھی جاتی۔ آپ کو جب اس کی خبر ہو گئی، آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے، بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی ہے کہ جب میں غزوہ بنو مصطلق سے واپس آئی تو میں بیمار ہو گئی، تقریباً 1 مہینے تک میں بیمار رہی، اور مجھے کچھ بعد میں مجھے پتہ چلا، بیماری کی حالت میں حضور میرے پاس آ کر میرے پاس جس کیفیت سے پہلے آتے تھے، تو اس غزوہ بنو مصطلق سے واپسی کے بعد اس مرتبہ آپ کا رویہ اس سے کوئی مختلف تھا۔ آپ حال دریافت کرتے تھے، چلے جاتے تھے، اور پہلے کی طرح آپ جس طرح بات کرتے، مذاق کرتے، جس طرح پیش آتے، اس طرح پیش نہیں آ رہے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ حضور پر کوئی بہت زیادہ بوجھ ہے جس کے نیچے آپ دبے ہوئے ہیں، تو ہر وقت فکر میں رہتے، غم میں رہتے۔ حضور نے صحابہ کرام سے مشورے لیے، حضرت علی سے مشورہ لیے، کیا کرو؟ تو انہوں نے مشورے دیا، حضور عائشہ کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح اور صحابہ کرام سے مشورہ لیا، تو انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور نہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو نہ چھوڑے، وہ اس طرح نہیں ہو سکتی۔ تو اکثر صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو آپ رکھ لیں، طلاق نہ دیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ اپنے گھر آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت پاکیزہ عورت ہے، یہ اس طرح کی بات اس کے حق میں بالکل ناجائز ہے۔ تو اپنی عورت سے کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیں، اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی اور اس طرح کا واقعہ پیش آتا تو کیا تم اس طرح کرتی؟ کہا کہ نہیں، میں کیوں کرتی، مجال نہیں ہے کہ میں اس طرح کام کرتی۔ تو انہوں نے کہا کہ عائشہ تجھ سے بہتر ہے، جب تو یہ تصور نہیں کر سکتا تو کیا عائشہ یہ کام کر سکتی ہے، یہ گناہ کر سکتی ہے؟ اچھا، کہا کہ اگر میں صفوان بن معطل کی جگہ ہوتا تو بیوی سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، اور اس طرح واقعہ پیش آتا تو میں اس طرح کرتا، مجھ سے آپ کی امید تھی اس طرح کی کہ اس طرح گناہ میں کرتا؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کرتا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ دیکھو، صفوان بن معطل مجھ سے بہتر ہے، جب میں اپنے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، تو صفوان بن معطل کے بارے میں کیسے گمان کر لوں، وہ مجھ سے کئی درجے بہتر ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ایک رات میں باہر تقاضے کے لیے نکلی رات کے وقت، اور میرے ساتھ جو ہے یہ امی مستح کی ماں بھی تھی۔ یہ مستح بن اساسہ وہ صحابی ہے جو منافقین کی باتوں میں آئے تھے، انہوں نے بھی یہ بات چلائی تھی۔ تو ایک جگہ چلتے چلتے مستح کا جو ہے پاؤں پھسلا اور گر گئی، تو ان کی زبان سے نکلا، تعس مستح، ہلاک ہو جائے مستح۔ تو انہوں نے جواب، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میں نے کہا اماں جی تم کیا کہہ رہے ہو، مستح بن اساسہ تو بدری صحابی ہے، آپ اس کو بد دعا دے رہے ہو، یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی تم کتنی نادان ہو، سادی ہو، تم کتنی سوئی ہوئی ہو، تمہیں خبر نہیں ہے، تمہارے بارے میں تو پورے مدینے میں یہ بات چل رہی ہے اور تم اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اور صفوان بن معطل کو بھی یاد کیا جا رہا ہے اس بات میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر تقاضۂ حاجت کے لیے جانے کے بجائے واپس آ گئی،
اور جب صبح ہو گئی تو حضور سے اجازت مانگی کہ حضور میں اپنے والدین کے گھر جاتی ہوں اس بات کی تحقیق کے لیے۔ والدین کے گھر آئی، ان سے پوچھا، یہاں آئی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی بات چل رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں روئی، میں 2 راتیں اور 1 دن یا 2 دن اور 1 رات مسلسل روتی رہی۔ بیماری کی وجہ سے بھی کمزور ہو گئی تھی اور رونے کی وجہ سے اور بھی کمزور ہو گئی۔ ایک دن، اگلے دن، تیسرے دن غالباً کے بعد حضور تشریف لائے اور ہمارے گھر۔ تو جب حضور تشریف لائے تو آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے پوچھا کہ عائشہ دیکھو، میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کیا ہے، اگر تم بری الذمہ ہو اور تو نے یہ برائی نہیں کی، گناہ نہیں کیا ہے، تو اللہ تیری برات کے لیے ضرور مجھ پر وحی بھیجیں گے اور ضرور اللہ پاک اس سے مجھے باخبر کریں گے۔ لیکن اگر آپ سے یہ گناہ ہوا ہے تو آپ اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لیں گے، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، ابا کی طرف دیکھا، شاید کچھ کہہ لے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا، خاموش بیٹھے۔ تو میں خود بول پڑی اور میں نے کہا کہ میں بری الذمہ ہوں، میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صرف یہی کہوں گا جو یوسف کے والد نے کہا تھا۔ غم کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ان سے بھول گیا، تو انہوں نے کہا کہ جو یوسف کے والد نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں یہی کہوں گی اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اسے ابھی کچھ لمحہ ہوا تھا کہ حضور پر وحی آنا شروع ہو گئی، کیفیت وحی کی شروع ہو گئی، اور کچھ ہی دیر میں جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بری کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سورہ نور کی آیتیں اتری برات کی، اور اللہ نے براہ راست اللہ نے عائشہ صدیقہ کے برات کے بارے میں آیات نازل فرمائی۔ اتنی بڑی مقام کی عورت، اللہ اکبر، خود اللہ نے اس کے بارے میں جبریل بھیج کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے مجھے یہ گمان نہیں تھا، ہاں یہ تو مجھے یقین تھا کہ اللہ ضرور میری برات کے بارے میں حضور کو کچھ نہ کچھ خبر بھیجیں گے، لیکن صرف میں نے کہا اطلاع کریں گے، لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ اتنے سارے آیات میری برات کے بارے میں نازل ہوگی۔ میں خوش ہوئی تو میرے والدین نے مجھے کہا، ابا نے کہا کہ حضور کا شکریہ ادا کر، تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکریہ ادا کروں گا، میری برات اللہ نے کی ہے، میرے بارے میں اللہ نے آیاتیں اتاری ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے اور مسجد نبوی میں آ کر لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے سورہ نور کی یہ برات کی آیتیں پڑھی۔ اس طرح منافقین کی یہ سازش بھی اللہ نے ختم کر دی۔ جس مقام پر بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے وقتی طور پہ نقصان ہوتا ہے، لیکن ذلت اور رسوائی سازشین کے مقدر ہوتی ہے۔ اور یہ نہ سوچے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، اسلام کے خلاف زبان درازی کرنے والے، سازشیں کرنے والے ناکام ہوتے ہیں۔ تو حضور نے پھر جو صحابہ اس میں ملوث تھے، منافقین کی باتوں میں آئے تھے، تو اس میں حسان ابن ثابت اور مصطح اور حمنہ بنت جحش، ان کو حد قذف لگائی گئی، حد قذف۔ اسی سن 6 ہجری میں اس حد قذف کا حکم بھی آیا، اسی آیتوں میں۔ حد قذف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت کسی عورت پر زنا کی تہمت لگا دے اور تہمت لگانے کے بعد ان کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، تو گواہ نہ ہونے کی بنیاد وجہ سے، تہمت لگانے کی وجہ سے اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں شریعت میں۔
جو وقت کا قاضی اس کو 80 کوڑے لگاتا ہے، یہ حد قذف ہے۔ اور یہاں تک آیا کہ پھر یہ آدمی اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کو تینوں کو تو حد قذف لگی، لیکن عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ ان کو حد قذف لگی ہے، اور ایک میں کہ نہیں، اس کو حد قذف نہیں لگی، اس لیے کہ یہ تو منافق تھا، سب کو معلوم تھا۔ منافقت کی وجہ سے اور اس کے نفاق کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اس پر حد قذف نہیں لگی۔ اچھا، اسی سن 6 ہجری میں ایک واقعہ چھوٹا سا اور بھی آیا۔ دومت الجندل کی جانب ایک واقعہ پہلے بھی پیش آیا تھا۔ تو دومت الجندل، اچھا یہ واقعہ ختم ہوا اور جو تہمت کی بھی ختم ہو گئی۔ تو اسی سن 6 ہجری میں ایک دوسرا جو واقعہ پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ جو دومت الجندل میں لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، وہ لوگ خفیہ طور پر مسلمانوں کے خلاف کچھ تحریک چلا رہے ہیں کافروں کے ساتھ مل کر۔ آپ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور ایک سریہ اس کی طرف بھیجی، اور آپ نے تاکید فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کوشش کر لے کہ ان سے بات چیت ہو جائے، ان کے ساتھ ان کو جنگ کی بجائے ان کو قریب کیا جائے، اور اگر آپ یہ بھی آپ سے ہو سکے تو وہاں کسی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے آپ نکاح کر لیں۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہاں گئے، 3 دن تک ان کو ترغیب دی، اسلام کی دعوت دی، ان سے بات چیت ہو گئی۔ پھر آخر میں ان کے ان کی قبائل میں سے ایک سردار کی بیٹی سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، اور اس طرح جو آس پاس کے جتنے سازشی ٹولے تھے یا جو جنگجو قبائل تھے، اب ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر تقریباً اطمینان حاصل ہوا۔ کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ سے رشتے ہوئے، کچھ سے معاہدے ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلا قدم بڑھاتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، اور اس میں واقع پیش آتا ہے صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ۔ تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس صلح حدیبیہ کے واقعے کو بیان کریں گے۔ بیچ میں کچھ ناغہ ہوا، کچھ بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ہر دن روزانہ کے طور پر یا کم از کم ہر دوسرے دن درس ہو اور اس کو ریکارڈ کیا جائے۔ تقریباً سیرت بھی اختتام کو پہنچنے والی ہے، تاکہ ایک نیا موضوع بھی ان سے آگے شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔